أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ سورة النساء آیت نمبر 135۔ سورة النساء میں اصلاح معاشرہ یعنی لوگوں کی اور معاشرے کی اصلاح سے متعلق بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ آج کی یہ آیت بھی اصلاح معاشرہ سے متعلق ایک خوبصورت اور زبردست حکم عدل اور انصاف اس مضمون پر مشتمل ہے۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ انصاف یا وہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین، تمہارے اقربا، تمہارے رشتہ دار کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، بس عدل اور انصاف کو قائم رکھو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، ظلم اور جور سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے مزید اس کی تاکید ہے کہ اگر تم عدل اور انصاف قائم نہیں رکھو گے، اللہ کے لیے گواہی نہیں دو گے، بے انصافی کرو گے، ظلم کرو گے، منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو آج کی اس آیت کا خلاصہ ہے عدل اور انصاف قائم رکھو۔ سورہ حدید میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے مبعوث فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں انصاف قائم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اجمعین کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے رفع التظالم من بین الناس، یعنی لوگوں کے درمیان ہونے والے ظلم کا خاتمہ کرنا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اسی کا دوسرا نام ہے عدل اور انصاف قائم کرنا۔ جب عدل اور انصاف قائم ہوگا، ظلم ختم، اور جہاں ظلم ہوگا عدل اور انصاف ختم۔ ظلم اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ حدیث قدسی ہے، حرمت الظلم علی نفسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَامًا، یا حَرَامًا بَيْنَكُمْ،
اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالی ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر ظلم نہیں فرماتے۔ ظلم سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لا یظلمہ، نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اس کو رسوا کرے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے انصر اخاک، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم ہو اس کی مدد کریں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مظلوم ہے ہم اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو ظلم سے روکو، ظلم سے بچاؤ، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے بچاؤ، یہ ظالم کی مدد ہے۔ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی خیرخواہی کر رہے ہیں۔ کوئی غلط کام کر رہا ہو، آپ اس کی مدد کریں۔ کیسے مدد کریں گے؟ اس کو منع کریں، غلط کام سے اس کو منع کریں، تو گویا کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ ان تمام آیات اور احادیث میں آپ نے سنا کہ عدل اور انصاف کی کتنی اہمیت ہے، اور ظلم سے اللہ رب العزت نے کس طرح منع فرمایا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ کسی پر ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن گورنر بنا کر تشکیل فرمائی تو کچھ نصیحتیں فرمائی، اور ان نصیحتوں میں یہ تھا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اتق دعوت المظلوم، ظلم اللہ کو پسند نہیں، اور کوئی کسی پر ظلم کرے اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا، اس لیے ظلم سے منع فرمایا، ظلم کرنے والے کی مذمت فرمائی، ظالم کو ظلم سے روکو اس کا حکم دیا، مظلوم کی دستگیری کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی ترغیب دی۔ طلبہ بالکل ابتدائی کتابوں میں حدیث پڑھتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کی بڑی سخت تاریکیاں ہوں گی قیامت کے دن، ظالم شخص سے حساب لیا جائے۔ تو ظلم جہاں آئے گا وہاں عدل اور انصاف ختم،
اور جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا وہاں ظلم کا خاتمہ۔ انبیاء علیہم السلام کے مقاصد میں ایک اہم مقصد بعثت وہ کیا ہے؟ رفع التظالم، لوگوں سے، کائنات سے، عالم سے، معاشرے سے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ۔ عدل اور انصاف کا تعلق عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہے، سلطنت کے ساتھ ہے، بادشاہ کے ساتھ ہے، قاضی کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ عدل اور انصاف کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر فرد کے ساتھ ہے، پورے معاشرے کے ساتھ ہے، اجتماعی، انفرادی، ہر اعتبار سے۔ یہ نہیں ہے کہ بس عدالت لگے گی تو عدل اور انصاف ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہو، نہیں۔ جیسے ظلم عدالتوں سے، رعایا، عوام، ان کے درمیان کے معاملات سے منع ہے، اسی طرح ظلم ہر انسان کی ذاتی زندگی سے بھی منع ہے۔ ہر انسان کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا تعلق ہے، اس کی ذات کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ، اس کے افراد کے ساتھ۔ جن جن سے انسان کا تعلق ہے عدل اور انصاف ہر ایک کے ساتھ قائم۔ مجھے اپنے جسم پر ظلم کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے جسم پر ظلم کروں، میں اپنے جسم کو کاٹوں، میں اپنے جسم کو ایسی تکلیف دوں جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ میری طرف سے میرے جسم پر ظلم ہے۔ مجھے اپنے جسم کے ساتھ بھی عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس عوام، عدالت لگے گی، قاضی بیٹھیں گے، بادشاہ ہوگا، جج ہوں گے تو عدل اور انصاف ہوگا، ظلم کو خاتمہ ہوگا۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک عدل اور انصاف کو قائم کرنے کا مکلف۔ ایک صحابی کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور اس انداز سے سمجھایا کہ یہ آپ کا اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے جسم پر ظلم ہے۔ پھر فرمایا ان لنفسک علیک حقا، ان لأہلک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا۔ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمانوں کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر آپ پورا دن نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، رات بھر قیام کریں گے تو یہ نفس کا، جسم کا، اپنی باڈی کا آپ نے حق کھایا۔ پوری رات آپ نے آنکھوں کو جگایا تو آپ نے آنکھوں کا حق کھایا، ظلم کیا۔ دن بھر عبادت، رات بھر قیام، گھر والوں کا آپ نے حق کھایا، ظلم کیا۔ نہ مہمانوں کو وقت دیا، نہ گھر والوں کو حق دیا، نہ اپنے جسم کو حق دیا۔ فرمایا ان لأہلک علیک حق۔ یہ دیکھیں آپ، یہ انسان کا اپنے جسم، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل اور انصاف۔ صرف قاضی کی عدالت میں نہیں ہے عدل و انصاف محدود۔ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو کوئی تحفہ دیا، اب ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ ہمارے اس معاملے پر گواہ بنے کہ میرے والد نے مجھے یہ ہدیہ اور تحفہ دیا۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ
میرے والد نے مجھے یہ غلام یا یہ باغ یہ تحفہ ہدیہ میں دیا ہے، اور میری والدہ نے کہا ہے کہ آپ اس پر گواہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد کے اور بچے بھی ہیں؟ یا اس صحابی سے پوچھا آپ کے اور بچے بھی ہیں؟ جی، اور بیٹے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ آپ نے سب کو یہ ہدیہ تحفہ دیا ہے؟ کہا سب کو تو نہیں دیا، صرف ایک کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ پھر حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سارے بیٹے آپ کی فرما برداری کریں، برابری کے ساتھ کریں، خدمت کریں، برابری کے ساتھ کریں، تو جیسے آپ خدمت میں، اطاعت میں، سب چیزوں میں برابری چاہتے ہیں تو سب کو ہدیہ دینے میں بھی برابری کریں۔ یہ دیکھیں، اب یہ گھر کے 2-3 افراد کے درمیان عدل اور انصاف۔ تو عدل اور انصاف اس کا ہر انسان مکلف ہے۔ میں اللہ تعالی کے حکم نہیں مان رہا، نماز کا وقت آتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کے اوقات گزر جاتے ہیں میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں، میں اپنے جسم پر ظلم کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ میں اپنے اس جسم کو آگ کا ایندھن بنا رہا ہوں، یہ میرے جسم پر ظلم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اگر آپ اپنے جسم کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے نہیں بچا رہے، ظلم کر رہے، اپنے اہل و عیال کو نہیں بچا رہے، ظلم کر رہے، اپنے بچوں کو نہیں سمجھا رہے، ظلم کر رہے۔ ہر انسان مکلف ہے، طالب علم مکلف ہے عدل اور انصاف کا، کہ استاد صاحب نے جو سبق پڑھایا اس کو اچھے طریقے سے یاد کروں، استاد کا ادب کروں، جو بھی ادارے کے قوانین ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کروں، نہیں کروں گا ظلم ہے، عدل اور انصاف ختم۔ ہر انسان مکلف ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ، سب کو خطاب ہے، بادشاہوں کو خطاب نہیں ہے، ججوں اور قاضیوں کو خطاب نہیں ہے، عدالتوں کو خطاب نہیں ہے، ہر انسان کو اجتماعی، انفرادی، ذاتی، جسمانی، روحانی، ہر اعتبار سے خطاب ہے، کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ مجھے اس کی سمجھ دے کہ ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے بن۔ اور جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس حکومت اور سلطنت میں، جس ریاست میں عدل اور انصاف قائم ہوگا، عدل اور انصاف، تو خدا تعالی کی رحمتیں اور برکتیں انہی پر نازل ہوں گی۔ عدل اور انصاف، حدیث شریف میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو خیبر والوں کے ساتھ صلح ہوئی اس بات پر کہ خیبر کی جتنی بھی زمین ہے اس کو خیبر والے یہودی ہی آباد کریں گے، اور اس کی جو پیداوار ہوگی آدھی مسلمان لیں گے، آدھی خیبر والے یہودی لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ
رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے، وہ جا کر پیداوار کا تخمینہ اندازہ لگاتے تھے کہ اتنی پیداوار ہوگی اور اتنی خیبر والوں کے پاس رہے گی اور اتنی مسلمانوں کو جائے گی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ خیبر والوں نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کچھ رشوت دینا چاہیے کہ آپ جو پیداوار ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم بتلائیں، پیداوار کم بتلائیں، اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ عبداللہ ابن رواحہ صحابی، عظیم صحابی، سمجھدار، صاحب فراست صحابی، سمجھ گئے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں اور زمینوں اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، اور تم مجھے کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر لگتے ہو، یعنی تم سے مجھے نفرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے حد درجہ کی محبت ہے، لیکن سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اور تمہاری نفرت میں آ کر میں کبھی بھی عدل اور انصاف کا پہلو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیداوار زیادہ لکھوا دوں یا تمہارے بغض میں پیداوار زیادہ لکھوا دوں، نہیں نہیں، میں نہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ تمہاری بغض اور عداوت کی وجہ سے عدل اور انصاف میں کوئی کمی نہیں کروں گا، جتنا ہوگا اتنا ریکارڈ لکھوں گا۔ خیبر والے کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ عدل اور انصاف ہے جس کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے۔ حدیث موجود، واللہ خیبر کے یہودیوں نے کہا یہی وہ عدل اور انصاف ہے جس کی وجہ سے تقوم بہ السماء والارض، زمین اور آسمان قائم۔ عدل اور انصاف پر کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو بہت گڑبڑ کر سکتے تھے، یہودی تھے آگے، نہیں، عدل اور انصاف۔ وہ جانتے تھے کہ جس معاشرے میں عدل اور انصاف ہوگا خدا تعالی کی رحمتیں اور برکتیں اسی معاشرے میں نازل ہوں۔ اور دنیا نے دیکھا ہے جس زمانے میں، جس سلطنت پر، جس زمین پر، جس معاشرے پر عدل اور انصاف قائم ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی روحانی، جسمانی، مادی، ہر اعتبار سے بارشیں ہوئی، رحمت برکت کی بارش۔ ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی، کاندھلا میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے اور ہندو کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ اختلاف بڑھتا گیا، نوبت یہاں تک آ گئی، مسلمانوں نے کہا اگر یہ زمین ہمارے قبضے میں آ گئی تو ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ ہندو نے کہا اگر یہ زمین ہمارے قبضے میں آ گئی تو ہم یہاں مندر بنائیں۔ معاملہ انگریز کی عدالت میں گیا، چونکہ سخت اختلافات تھے، انگریز بھی جانتا تھا کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو ایسے اختلافات اٹھیں گے اور ایسی قتل و غارت اٹھے گی اور ایسا جو ہے وہ بازار گرم ہوگا کہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو اس نے دونوں فریقوں سے کہا کہ دیکھو تم خود ہی کسی ثالث کو لے آؤ، کوئی ایسا بندہ بتاؤ
جس کے فیصلے پر تم راضی ہو جاؤ، وہ جو فیصلہ کرے گا اختیار دیتے ہیں اس کو۔ انگریز نے کہا، ہندوؤں سے بھی کہا، مسلمانوں سے بھی۔ تو ہندو نے جا کر انگریز کو چپکے سے کہا کہ کاندھلا میں ایک مسلمان بزرگ رہتے ہیں، ہماری طرف سے ان کو اختیار ہے۔ اور اس بزرگ کا نام تھا شیخ مفتی مظفر الدین یا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، بعض کتابوں میں کوئی اور نام بھی آتا۔ ہندو نے کہا کہ مفتی صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم وہی تسلیم کر لیں گے۔ تو انگریز نے مسلمانوں سے پوچھا، بھئی ہندو نے تو ثالث بنا دیا مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو آپ لوگ بھی راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی راضی ہیں۔ تاریخ طے ہو گئی، فلاں تاریخ کو فیصلہ ہو، دنیا اکٹھی ہوئی، مسلمان دل دل میں خوش ہیں، مفتی صاحب مسلمان ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ ہندو کچھ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب مسلمان ہیں لیکن بے انصاف نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، دنیا اکٹھی ہوئی، انگریز نے آواز دی، مفتی مظفر حسین صاحب آئیے آپ فیصلہ کریں۔ حضرت مفتی صاحب آگے بڑھے، دنیا منتظر ہے۔ مفتی صاحب نے آ کر فیصلہ کیا کہ میں نے تحقیق کی ہے اور میں تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی، مسلمانوں کی نہیں۔ اب مسلمان پریشان ہو گئے، ہندو شور مچانے لگے۔ انگریز بھی حیران ہوا کہ عجیب آدمی ہے، جس نے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انگریز نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا مفتی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق اور انصاف کا فیصلہ کیا ہے، آج اسلام جیت گیا ہے اگرچہ مسلمان ہار گئے۔ حضرت مفتی صاحب نے یہ فیصلہ سنایا، ہندو پر اس فیصلے کا اتنا اثر ہوا کہ مفتی صاحب مسلمانوں کے بڑے لیڈر، عظیم، لیکن اس نازک صورتحال میں بھی انہوں نے عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان تمام کے تمام ہندو نے بھی اسلام قبول کر لیا اسی وقت اور کہا بناؤ اس جگہ پر مسجد۔ آج اسلام جیت گیا اگرچہ مسلمان ہار گئے۔ یہ عدل اور انصاف ہے۔ اب دیکھیے اس عدل اور انصاف والے فیصلے کا کتنا بڑا اثر ہوا کہ کتنے ہندو نے اسلام قبول کیا۔ تو اے ایمان والو، انصاف قائم کرو، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں، ذاتیات میں، معاشرے میں، ہر جگہ پر گڑبڑ کرو گے، اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، قائم رہو عدل اور انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہاری نفسوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی صحیح دو، عدل اور انصاف قائم کرو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، جس کے خلاف تم نے گواہی دی وہ غنی ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، اللہ ان دونوں کو خوب تم سے زیادہ جانتا ہے،
یعنی اللہ دونوں کا خیر خواہ ہے، تم صحیح فیصلہ کرو، اللہ ان کے لیے بہتری کرے گا۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ انصاف چھوڑ دو، نہیں، انصاف قائم کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، زبان پھیرو گے یا اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام کاموں سے خبردار اور واقف ہے۔ اللہم انت السلام تبارک ربنا وتعالیٰ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله عليه وسلم آمين برحمتك